السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ سورہ حج کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ 48 آیات، 48 آیتیں گزر چکی۔ آج جو آیت پڑھی گئی وہ 49 نمبر کی آیت تھی۔ کل جو آخر میں آیت آئی جس میں یہ فرمایا ایک دن آپ کے رب کے پاس 1000 سال کے برابر ہوگا۔ قیامت کے دن کے بارے میں ہے، قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا، طویل ہوگا، گویا 1000 سال گزر جائیں دنیا کے، جب جا کر قیامت کا ایک دن ختم ہوگا۔ سورہ معارج میں اس میں الفاظ یہ آئے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو یہاں 1000 سال کا کہا گیا، وہاں 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ یہ دونوں آیتوں کو اگر جمع کرنا چاہیں تو بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ ایک جگہ 1000 سال، ایک جگہ 50,000 سال۔ اس کو جمع اس طرح کیا جا سکتا ہے، تطبیق اس طرح پر دی جا سکتی ہے کہ عام افراد کے لیے وہ 1000 سال کے برابر ہے، لیکن نیکوں کے لیے اس سے بھی کم وقت میں اور بروں کے لیے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس کی مثال دنیا کے اندر یہ دی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی رات میں جب سوتا ہے، صبح میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ صحت مند تھا، نیند اس کو اچھی طرح آئی، صبح جب اٹھتا ہے اذان ہوئی، اس کی آنکھ کھلی، ایسا محسوس ہوا ابھی لیٹا تھا، تھوڑی دیر ہوئی آنکھ کھل گئی، گویا وہ پوری رات جو 8 گھنٹے کی تھی، 9 گھنٹے کی تھی، اس کے لیے 1 منٹ کے برابر تھی۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس کو رات میں 1-2 مرتبہ اٹھنا پڑا، اس کی جب آنکھ کھلی ہے تو پھر آدھا گھنٹے تک، 1 گھنٹے تک نیند نہیں آئی، وہ دیکھتا رہا ٹائم 3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، پھر بعد میں نیند آئی، اس کے لیے یہ رات تھوڑی لمبی ہوئی۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس کو کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، درد ہے، بے چینی ہے، کوئی غم اور فکر کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، وہ گھڑی کی طرف رات بھر دیکھتا رہتا ہے، گھنٹے گزرتے رہتے ہیں اور وہ بے چینی میں اسی طرح جاگتا پڑا ہوا ہے، اس کے لیے وہ رات بہت لمبی محسوس ہوتی ہے، جبکہ وہی رات اس آدمی کے لیے 1 منٹ کے برابر تھی، اس آدمی کے لیے کچھ گھنٹے کے برابر تھی، اس آدمی کے لیے پوری رات ایسی جیسے رات گزرتی ہی نہیں۔
تو ٹھیک اسی طرح جن کے اعمال نیک ہوں گے ان کے لیے وہ دن بہت مختصر. ایک حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، حساب لینے میں بہت جلدی کرے گا، دنیا کے دنوں سے آدھے دن میں حساب پورا کر لے گا. عام آدمیوں کے لیے 1000 سال کے برابر ہوگا، کیونکہ حدیث میں ایک یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مالدار ہیں ان کو ان کے مال کے حساب کے لیے روک لیا جائے گا، جو فقراء ہیں وہ آدھے دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اور فرمایا آدھا دن 500 سال کے برابر ہے، اس لیے کہ رب کے یہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. تو فقراء جو ہیں جن کے پاس مال کم ہے، مال نہیں ہے، وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہاں ان کو روکا ہوا ہے، حساب کتاب ہوگا اس کے بعد. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جس کو تم شمار کرتے ہو ایسے 1000 سال. آج جو آیت پڑھی گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے لوگوں میں، یا ایھا الناس. 2 خطاب ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس. اے ایمان والو، جب یہ خطاب ہوتا ہے اس میں ایمان والوں کو شامل کیا گیا، اور جب یا ایھا الناس کہا جاتا ہے اس میں عام ہیں، سب لوگ اس میں شامل ہیں، اس میں کافر بھی، اس میں مشرک بھی، اس میں یہود و نصارہ بھی، سب شامل ہیں. اے لوگو انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اچھا رزق بھی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں جس کا انسان دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا، کسی آنکھ نے دیکھی بھی نہیں، کسی کان نے سنی بھی نہیں. والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو ہماری آیتوں میں کجی تلاش کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں. وما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ. رسول اور نبی 2 لفظ ہیں. ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے اگلے رسول کی شریعت اور کتاب کے مطابق عمل کرتا ہے اور امپلیمنٹ کرتا ہے اس کو. رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت خود ہوتا ہے، اس پر کتاب نازل ہوتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت رسول ہیں، کتاب نازل ہوئی. حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ نبی ہیں، ان پر کتاب نازل نہیں ہوئی لیکن اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت اور کتاب ہے اسی کو جاری کر رہے ہیں، اسی کے احکام نافذ کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام، اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ سب نبی ہیں. اور بہت سے انبیاء، ٹوٹل جو تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کا جو نمبر آتا ہے اس میں 313 رسول تھے. 313 یہ رسول تھے اور باقی انبیاء کرام ہیں. اگرچہ 1,24,000 متعین نہ کریں، جب بھی کہیں تقریباً، اپروکسمیٹلی، کم و بیش، کیونکہ ہو سکتا ہے 1,24,000 50 نبی ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم ایمان لائے 1,24,000 پر، تو گویا 50 نبیوں کا انکار کر رہے ہوں. بس یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے سب نبی برحق تھے، چاہے وہ 1,23,050 ہوں یا 1,24,500 ہوں. ایک اندازہ ہے، کم و بیش ہو سکتے ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ جس رسول اور نبی کو ہم نے بھیجا، ہم نے اس کی طرف وحی نازل کی. جب انہوں نے پڑھ کر سنائی، کفار نے اس میں کچھ شبہات ڈالے، سوالات کیے. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ.
جو شیطان نے کفار کے دلوں میں شبہات ڈالے تھے اللہ نے اس کو ختم کر دیے، واضح کر دیے، حق بات دوسری آیتوں میں بتا دیے۔ یعنی ہر نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جو وحی پیش کرتے ہیں مشرکین، شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا قرآن میں۔ بس اس آیت کی یہ تفسیر ہے۔ بعض کتابوں میں اس سے زیادہ کچھ اور واقعات لکھے ہیں لیکن اس پر اعتماد نہیں کیا گیا ہے، وہ کمزور روایتیں۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم۔ یہ شیطان کی طرف سے دل میں بات کا آنا یہ آزمائش ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کا، کفر کا مرض ہے، جن کے دل سخت ہیں اور کلام الہی کو وہ ڈائریکٹ قبول نہیں کرتے، شیطان ان کو بیچ میں کچھ نہ کچھ تنقید اور سوالات پیدا کر دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ۔ کافرین ہر وقت شک میں رہیں گے حتیٰ کہ ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی۔ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر عذاب آ جائے گا۔ یعنی ان کو اطمینان نہیں ہوتا احکام الہی سے، آیات قرآنی سے، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں باقی رہیں گے حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے یا تو قیامت آ جائے گی، ان کی موت آ جائے گی، یا عذاب آ جائے گا۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، حکومت اس دن اللہ کے لیے ہے، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جو ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال کر رہے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، نعمتوں کے باغات۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انکار کیا، ان کے لیے رسوا کرنے کا عذاب، ایسا عذاب ہے جو رسوا کرے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ جہاں ایمان اور نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں وہاں کفر اور سزاؤں کا بھی ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب سسٹم ہے، نظام ہے جو قرآن مجید میں جتنی مرتبہ لفظ جنت اتنی مرتبہ لفظ جہنم ہے، جتنی مرتبہ ایمان کا ذکر اتنی مرتبہ کفر کا ذکر۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سورہ حج کا آخری رکوع تقریباً آ رہا ہے، 3 رکوع باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا، مدینہ آ کر آباد ہو گئے صرف اللہ کے لیے۔ ثم قتلوا او ماتوا، پھر یا تو شہید کیے گئے یا انتقال ہو گیا، نیچرل ڈیتھ ہوئی یا شہادت مل گئی۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ ان کو رزق حسن عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے غفور الرحیم ہے۔ اس وقت جو بھی ایمان لاتا تھا اس پر ضروری تھا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ جب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے بعد سے مکہ میں جو لوگ بھی تھے صرف وہی لوگ باقی رہ گئے تھے جو یا تو معذور تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، یا ان کے پاس سفر کے کوئی اسباب نہیں تھے۔ باقی سب لوگ آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مدینہ جا کر آباد ہوئے۔ اور ہجرت نہ کرنے والوں کے بارے میں اس وقت یہ فرمایا کہ جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے پوچھیں گے قالوا فیما کنتم، وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی، اس میں ہجرت کرے جاتے، کہیں اور ملک میں چلے جاتے۔
مکہ میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا اور اپنے ایمان کا اظہار یہ مشکل تھا۔ تو جب اللہ نے ہجرت کا راستہ کھولا تو اب سب پر ضروری تھا کہ اب یہاں سے نکل جائیں اور اس جگہ پہنچے جہاں پر اپنے ایمان کا اظہار آسان ہو، اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کو بجا لانا آسان ہو۔ اور فرمایا ہجرت المہاجر من ہاجر منہا اللہ رسولہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے اللہ نے اس کو منع کیا ہے، یعنی گناہوں سے دور رہنا، نفس کی خواہشات سے دور رہنا، یہ اصل مہاجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جب مہاجرین پہنچے ہیں تو ان کو جس طرح آباد کیا وہ بھی عجیب مثال ہے اس کی۔ مکہ کے رہنے والوں میں سے جو مہاجر تھے ان کو ایک اٹھاتے، ایک مدینہ سے لوکل رہنے والے میں سے انصار کو اٹھا، آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو، اور اس کے بعد ان دونوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، ہر طریقے سے اس کا سپورٹ، اس کی مدد۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جس کے ساتھ بھائی بنایا گیا انہوں نے کہا کہ آج سے تم میرے بھائی کے برابر ہو، میرے 2 مکان ہیں، ایک مکان تم رکھ لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو تم پسند ہو میں طلاق دے دوں، تم اس سے نکاح کر لینا، میرا مال آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، ہم بزنس مین لوگ ہیں، تجارتی ذہن رکھتے ہیں ہم۔ پہلے دن کچھ معاملات کیے اور پھر پنیر کچھ بچا کر لائے ہیں پروفٹ کے طور پر، پھر دوسرے دن اس کو بیچا، اس سے کچھ کمایا، تیسرے دن اس کو بیچ، اس طریقے سے کچھ عرصے میں اللہ نے اتنا مال دیا، اب حیران ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے گھر کے اندر سونے اور چاندی کے سکوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا، درہم اور دینار کے ڈھیر لگا کرتے تھے، حالانکہ آئے تھے خالی ہاتھ مکہ سے اور مدینہ میں تجارت کر کے یہ کمایا ہے۔ اللہ نے تجارت میں برکت بھی دی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ ہجرت کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق حسن عطا فرمائیں گے، بہترین رزق ہوگا، چاہے تو وہ شہید کیے جائیں، چاہے وہ مر جائیں، طبعی موت مر جائیں، یہ رزق حسن جنت میں ہوگا، یعنی ان کو ثواب ملے گا اپنے ایمان کا اور ہجرت کا۔ شہادت کا جو ثواب ہے وہ تو اعلیٰ مقام ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان اللہ لعلیم حلیم۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مقام پہ داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے، یعنی جنت میں وہ نعمتیں جس کو وہ چاہیں گے ملے گی۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، دوسری جگہ قرآن میں یہ ہے کہ جو تمنا کریں گے وہ مل جائے گا۔ حدیث میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنتی بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ آج کو تو کوئی پرندہ کھانے کو جی چاہتا ہے، آسمان سے جو پرندہ اڑ رہا ہوگا اس کی طرف دیکھے گا، یہ پرندہ کھا لوں، نیچے گرے گا، پلیٹ میں بھنا بھنا یا تیار پیش کر دیا جائے گا۔ کسی درخت کے پاس بیٹھا ہے، اس کو یہ تمنا ہوگی وہ جو اوپر پھل لگا ہے وہ کھا لوں، وہ پھل اس کے خود قریب آ جائے گا، یہ توڑ لے گا۔ قطوف دانیہ، کھڑے رہنے کی اور توڑنے کی بھی زحمت نہیں ہوگی، گویا جو انسان کی تمنا ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، میوے ہوں گے اور جو آپ مانگیں گے حاضر کر دیا جائے گا، جو تمنا کریں گے، نفس جس کی تمنا کرے گا، تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، آنکھیں جس کو دیکھنے سے لذت محسوس کرے گی وہ بھی حاضر ہے، یعنی چیزیں تو پیش کی جائے گی اور اچھے انداز میں پیش کی جائے گی، آنکھوں کو دیکھنے میں بھی بھلی لگے گی۔ آگے فرمائے کیوں؟ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به
ثم بغي علیہ لینصرنہ اللہ، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں آزمائشوں کا مقابلہ کیا، اللہ نے ان کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ ہر ان لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائف Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام بینش ہے، میں لندن سے کال کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ میں کافی عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اور مجھے بہت رہنمائی ملتی ہے، اور جو کچھ بھی پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں اس سے ضرور فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو مجھے ایک تو دعا کروانی ہے، میرے بہنوئی ہیں، ان کا نام ہے شراز اختر، اچھا، تو ینگ ہیں کافی، تو ان کو ڈاکٹر نے بائی پاس بتایا ہے، تو پلیز ان کا نام لے کے اچھے سے مطلب دعا کر دیے گا انشاءاللہ ضرور، اللہ تعالیٰ ان کو شفا اور یہ کاملہ مجھے بتائیں کہ میں ان کی صحت یابی کے لیے کیا دعا پڑھوں۔ میں بہت پریشان ہوں، بہت ساری چیزیں پڑھ رہی ہوں، لیکن کوئی ایک مخصوص کوئی چیز اگر ہے تو مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ضرور۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دو سوال ہیں۔ جی۔ ایک یہ کہ اگر جیسے بچہ کہتا ہے اپنے باپ سے کہ جو بھی آپ نے گھر کا خرچہ ہے اور جو حج عمرہ یا مہمان نوازی شادی بیاہ وہ سب آپ نے کرنے ہیں، اور جو ہم کما رہے ہیں وہ ہم کما رہے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد جب وہ فادر دنیا سے والد چلے جاتے تو جتنی بھی جائیداد ہوتی ہے تو وہ بھائی کہیں کہ یہ صرف ظاہر سی بات یہ تو ہم نے کمایا، جب ابو تھے وہ تو سارا خرچ کرتے تھے، تو اس میں بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مطلب بہنیں ہیں اور ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں؟ جی شادیاں ہو گئی ہیں، بہنیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا اور دیں۔ بھائی چاروں چھوٹے ہیں۔ اچھا ایک اور پوچھنا تھا کہ اب ہے نا، جب اگر ہم رات کو کہتے ہیں سوتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سب کو معاف کیا، تو اگر ہمارا کسی نے حصہ مارا تو وہ بھی اس بات میں آ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور اگر ہمارا یہ بات معافی میں آ گئی ہے تو پھر جو ہمارے ذہن میں بار بار ایک بات گونجتی ہے اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس سے پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا گناہ ہوگا ہمیں، جس کے بار بار ذہن میں ایک بات گونجتی رہتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اس بتا کا دیں کیا ہوگا نا، بتائیں پلیز۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس وقت بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اور آپ کے لیے بریک کے بعد بھی وقت ہے سوالات کا۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈیو کے نمبر پر بریک کے بعد فون کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔